السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما يخشى الله من عباده العلماء وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان العلماء هم ورثة الانبياء ورثوا العلم من اخذه اخذ بحظ وافر وقال صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين رواہ البخاری فی الصحیح فی کتاب العلم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رفیقان گرامی و محبان محترم، اس جہان رنگ و بو میں نہ جانے کتنے فضل و کمالات کے حامل آفتاب و ماہتاب درخشاں ہوتے رہے، جن کی ذوفشانیوں سے امت مسلمہ فیضیاب ہوتی رہی، مگر ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ کسی فرد واحد میں بے شمار خوبیاں یکجا ہوں، مگر اللہ عز و جل جس پر اپنا خاص کرم کر دے اور اپنے فضل خاص سے چن لے، واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اور اللہ اپنی رحمت سے خاص کرتا ہے جسے چاہے۔ دوسری جگہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہے دے۔ انہی برگزیدہ بندوں میں فضل الہی سے چنے گئے اور مشکات نبوی کی ضیاء سے چمکتے دمکتے اکناف عالم میں احادیث نبوی اور فقہ حنفی کی ضیاء باری کرنے والی ایک عظیم ذات شہزادہ صدر الشریعہ علامہ ضیاء المصطفیٰ قادری رضوی نوری امجدی کی ہے، جن کی خدمات دینیہ کا سلسلہ اتنا وسیع ہے کہ اس کا احاطہ دشوار ہے۔ آپ کی ضیاء علمی کی روشنی سے درجنوں ممالک کے کروڑوں انسانوں کے قلوب مسلک اہل سنت والجماعت مسلک اعلیٰ حضرت کی روشنی سے منور ہیں۔ آپ دور حاضر میں اپنے ہم عصروں میں سب سے ممتاز و فائق اور فرد فرید ہیں۔ آپ بیک وقت متعدد علوم و فنون کے ماہر یگانہ روزگار ہیں۔ علم قرآن و تفسیر، ناسخ و منسوخ، علم حدیث و اصول حدیث، جرح و تعدیل، علم اسماء الرجال، اسباب جرح و قدح، علم فقہ و اصول فقہ، یوں ہی علم کلام اور منطق و فلسفہ و علم حیات و علم مناظرہ، یوں ہی حالات حاضرہ کے احوال سے آپ ماہر ہیں۔ آپ تقریباً 60,000 احادیث کے ان کی سندوں کے ساتھ حافظ ہیں، اسی لیے آپ علماء و عوام کے درمیان محدث کبیر کے لقب سے مشہور ہیں۔ اپنی تقریر، تدریس، تفقہ، حدیث دانی اور کثیر تلامذہ کی وجہ سے علماء ہند و پاک میں آپ محدث کبیر اور علامہ صاحب کے نام سے مشہور و معروف ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کو دنیا اسلام میں ممتاز الفقہاء والمحدثین، سلطان الاساتذہ، رئیس المناظرین، امام المدرسین، استاذ الاساتذہ، امیر المؤمنین فی الحدیث، نائب قاضی القضات فی الہند، مناظر اہل سنت، یادگار حافظ ملت، جانشین صدر الشریعہ کے القاب سے جانا جاتا ہے۔ آپ اکیلے ہی اپنی خداداد صلاحیتوں سے متعدد کار دینی کو بحسن خوبی انجام دیتے ہیں، جسے کرنے کے لیے ایک تنظیم کی ضرورت پڑتی ہے۔ آپ کی خدمات دینیہ کا زمانہ تقریباً 60 سالوں سے زائد ہے اور یہ سلسلہ تاہنوز رواں دمہ ہے۔ جامعہ الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور کی برسہ برس خدمت عظیمہ ہو یا پورے دنیا اسلام میں درجنوں ممالک کے اندر علم قرآن و حدیث کا درس اور مسلک اہل سنت والجماعت کی تبلیغ ہو، یا گستاخان رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلک اعلیٰ حضرت پر اغار کرنے والے اور دین و شریعت میں مداہنت کرنے والے تجدد پسند محققین اور آزاد روی اور آزادانہ خیال کے حامل افراد کا رد و قدح ہو۔ آپ نے ہمیشہ دن و رات نہ دیکھا بلکہ ہر وقت آپ سینہ سپر رہے اور مسلک اہل سنت والجماعت مسلک اعلیٰ حضرت کے تحفظ کے لیے ہمیشہ کوشاں رہے۔ اس باب میں بخاری شریف کا درس تقریباً آپ 40 سالوں سے دے رہے ہیں۔
مشائخین میں یہ نصیبہ حضور حافظ ملت علیہ رحمہ کے بعد آپ کا حصہ ہے۔ موجودہ وقت میں بر صغیر ہند و پاک میں اکثر علماء و فقہا بالواسطہ یا بلا واسطہ آپ کے شاگرد ہیں۔ آپ کی ذات موجودہ دور میں مرجع خلائق ہے۔ آپ بڑے ہی اعلیٰ ظرف، منکسر المجاز، کرم گستر اور خوش اخلاق ہیں۔ آپ کی ہر ادا سنت مصطفیٰ کے سانچے میں ڈھلی ہوئی ہے۔ آپ اپنوں کے لیے بڑے ہی رحم دل ہیں اور مسلک اعلیٰ حضرت کے باغیوں پر بڑے سخت ہیں۔ آپ کا یہ عمل صلح کلیوں اور مسلک اعلیٰ حضرت کے باغیوں پر اور ان سے ہمدردی رکھنے والوں کے لیے بہت گراں ہوتا ہے، اس لیے وہ اپنے خلوت قدوں میں آپ کے خلاف حسد کی کھیتی کرتے ہیں۔ تاہم آپ کے حاسدین کی تعداد بھی بہت ہے، کیونکہ ہر نعمت والے کے حاسد ضرور ہوتے ہیں۔ فَإِنَّا كُلَّ ذِي نِعْمَةٍ مَحْسُودٌ، مگر حاسدین کے حسد سے صاحب نعمت کی عظمت شان پر کچھ فرق نہیں پڑتا۔ محدث کبیر دامہ ظلہ النورانی کا مینار عظمت روز بروز ترقی پر ہے۔ نکالی سینکڑوں نہریں کہ پانی کچھ تو کم ہوگا، مگر پھر بھی میرے دریا کی طغیانی نہیں جاتی۔ چنانچہ آپ کی پیدائش 2 شوال المکرم 1354 ہجری بروز شنبہ مدینۃ العلماء گھوسی ضلع اعظم گڑھ میں ہوئی۔ آپ کا نام عبد الواحد تجویز ہوا، مگر بعد میں ضیاء المصطفیٰ کے نام سے مشہور ہوئے۔ آپ کے والد ماجد خلیفہ اعلیٰ حضرت صدر الشریعہ علامہ امجد علی علیہ رحمہ مصنف بہار شریعت ہیں۔ آپ نے ابتدائی تعلیم اپنے والد ماجد سے حاصل کی اور عربی کی ابتدائی کتابوں کا درس فیض العارفین علامہ آصف علیہ رحمہ سے پڑھا۔ پھر شوال المکرم 1359 ہجری میں درس نظامی کی تکمیل کے لیے جامعہ اشرفیہ مبارک پور اعظم گڑھ الہند تشریف لائے۔ شیخ الجامعہ حضور حافظ ملت محدث مراد آبادی علیہ رحمہ نے خصوصی توجہ فرمائی اور حضور محدث کبیر نے 1377 ہجری میں سند فراغت حاصل کی، مگر حافظ ملت علیہ رحمہ نے تعلیم کا سلسلہ فراغت کے بعد 2 سال اور جاری رکھا، اور ان 2 سالوں میں حضور حافظ ملت نے حضور صدر الشریعہ کی امانتوں کو آپ کے سینے میں اڈیل دیا اور اس قدر سیراب کیا کہ آپ کا وجود ظاہری اور باطنی حضور صدر الشریعہ اور حضور حافظ ملت کا آئینہ بن گیا۔ اسی لیے دنیا آپ کو جانشین صدر الشریعہ اور یادگار حافظ ملت کہتی ہے۔ اسی طرح آپ نے سرکار مفتی اعظم ہند علامہ مصطفیٰ رضا خان قادری رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی اکتساب فیض کیا۔ سرکار مفتی اعظم ہند رضی اللہ عنہ نے آپ کو اجازت و خلافت سے نوازا۔ اسی طرح سرکار حضور حافظ ملت محدث مراد آبادی رضی اللہ عنہ نے بھی آپ کو اجازت و خلافت سے نوازا۔ تو آپ نے دونوں جہتوں سے 4 دریاؤں سے رحمتوں کے خزینے کو سمیٹا ہے۔ آپ کا سینہ سرکار سیدی اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کے فیضان کا گنجینہ ہے۔ اسی طرح سرکار سیدنا مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمتوں کا نگینہ ہیں آپ۔ اسی طرح سرکار صدر الشریعہ اور حضور حافظ ملت کا آئینہ ہیں۔ محدث کبیر بعد فراغت حضور حافظ ملت علیہ رحمہ کے حکم پر درس و تدریس کا فریضہ انجام دینے لگے۔ دن میں درس و تدریس اور راتوں میں دینی جلسوں کی صدارت و خطابت، 2 گھنٹوں پر مشتمل طویل تقریر جس میں قرآن و حدیث کے ایسے جواہر پارے اور علوم کے ایسے نکات جس کو حاصل کرنے کے لیے برسوں کے مطالعے کی ضرورت ہوتی تھی، علماء اور عوام سن سن کر اشک کرتے اور عظمت رسول و عشق رسول کی سرمستی میں جھومنے لگتے۔ چونکہ آج 2 شوال المکرم آپ کی پیدائش کی تاریخ ہے، اس لیے اس محسن کی بارگاہ میں جس کے قدم مبارک کی برکت سے ہمارے یہاں سنیت کی بہار ہے اور ایک ایک نوجوان مسلک اعلی حضرت کی تلوار ہے، جملہ علماء اہل سنت کرناٹکا کی جانب سے، بالخصوص ہمارے دیرینہ کرم فرما محب مکرم سیف رضا
حضرت علامہ مفتی خلیل احمد مقبولی برکاتی رضوی و محب مکرم حافظ و قاری مشتاق احمد مقبولی امجدی اور مناظر اہل سنت مفتی احتشام الدین صاحب قبلہ اور حضرت علامہ مفتی مقصود احمد فرحت ضیائی وہ ماہر علوم عقلیہ و نقلیہ مفتی اشتیاق القادری کی جانب سے یہ فقیر قادری بدر الدین احمد خان رضوی نظامی مصباحی خراج عقیدت بارگاہ محدث کبیر میں پیش کرتا ہے، گر قبول بفتت زہ عز و شرف۔ اللہ رب العزت اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے حضور محدث کبیر دامہ ظلہ النورانی کی عمر میں برکت عطا فرمائے، صحت و تندرستی، طاقت و توانائی عطا فرمائے، اور آپ کے سائے خیر و برکت کو ہم گنہگاروں کے سروں پر تادیر قائم و دائم رکھے، آمین۔ طالب دعا بندہ عاصی بدر الدین احمد قادری رضوی نظامی مصباحی، خادم افتاء و تدریس، سنی دارالعلوم محمدیہ کوٹے باگل، موڑ بدری، منگلور، کرناٹکا، الہند۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے یوٹیوب پر سنی قادری رضوی نیٹ ورک کو سبسکرائب کریں۔